یار جنید میں کل گیا ہوں اسپتال کسی کی خبر لینے کے لیے، یار ادھر تو لائنیں لگی ہوئی ہیں مریضوں کی، یہ ڈاکٹروں کی ہڑتال کب ختم ہوگی یار؟ بہت برا حال ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ ڈاکٹرز کی قیادت کو بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ غالباً انف از انف. اب ان کو واپس یہ مطالبات ان کے کیوں نہیں مان رہے بچو ہڑتال ختم کرائیں؟ ہم تو اس موضوع پر پہلے بھی 2-3 بار بات کر چکے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تو ہم مکمل مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں نا. اسے تو احساس تک نہیں ہے کہ مریضوں کو یا عوام کو کس قدر تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں ان ہڑتالوں کے کلچر سے. لیکن یار انہوں نے تنخواہیں بڑھانی تھی اپنی، انہوں نے کہا تو دیا کہ بڑھا دیں گے اب جون سے. ہاں یہ بھی بات ہے نا, یہی تو میں حضور والا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دے دیں تو. اجازت ہے, میں تمہارے منہ پہ بیٹھا ہوں. نہیں ایک منٹ ذرا چپ کر جاؤ نا, مجھے بات کر رہے تو تم اپنی دانش کے گل کھلانے شروع کر دیتے ہو بیچ میں. آئی ایم سوری جی. کیا کہا تم نے؟ آئی ایم سوری. سوری کی مجھ سے؟ آئی ایم ریئلی سوری. اور وہ بھی انگلش میں؟ ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے. اچھا نہیں واقعی یار میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کو اب سوچنا چاہیے کہ بہت ہو چکی, اور اگر اس کی دوسری طرف سے کوئی اس طرح کے یعنی ہٹ درمی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ڈاکٹرز کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اب ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ پبلک کی طرف سے خدا نخواستہ اب یہ بات بھی سننے میں آ سکتی ہے, یا میڈیا کی طرف سے ان کو یہ بات سننے میں آئے گی کہ انف از انف, بہت ہو چکی, اب آپ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور جو بھی ہڑتال دیکھو, وہ پی سی ایس افسران کی ہڑتال ہے, ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے, اب ایک ایسے پوائنٹ پہ کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. اب میرا خیال ہے انہیں کوئی ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی معقول بات دوسری طرف سے سامنے آ رہی ہے اس پر پازیٹیو جیسچرز کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نہیں تو یار ڈاکٹروں نے تو کہا ہے کہ یار آپ تنہائی ہماری, ابھی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اعلان کر دیں, آپ سال بعد بڑھا دیں, کوئی بات نہیں. انہوں نے تو فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے. ہائے 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 میرے منہ سے فلیکسیبلٹی نکل گئی, فلیکسیبل ہو کے نکل گیا. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, یہ تیرے صدقے جاؤں تیریوں انگریزیوں کے. ہائے تو اب پرابلم کیا ہے سر؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ پرابلم کیا ہے. دونوں طرف سے سمجھ نہیں آ رہا, حکومت کو کیا پرابلم ہے اور ڈاکٹرز کو بھی کیا پرابلم ہے. دیکھا حکومت کا موقف تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر جتنی یہ تنخواہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اگر ہم یکلخت پوری کی پوری ان کی تنخواہ بڑھا دیں تو ہمیں 57 ارب روپیہ درکار ہے. اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم صرف ڈاکٹرز کو ریز نہیں دے سکتے سیلریز میں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کو بھی ہمیں ریز دینی پڑے گی, کیونکہ ہم ایک کولیکٹیو جو پیکیج ہے اس کے تحت تنخواہیں بڑھاتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس ویسے ہی 57 ارب روپیہ نہیں ہے تو اسی لیے ڈاکٹر اب ارب جانا شروع ہو گئے. اور دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ابھی بھی دیگر تمام صوبوں کی نسبت ڈاکٹرز کی جو سیلریز ہیں وہ 30 سے 40% زیادہ ہیں. میرا خیال ہے یار اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں طرف کی قیادت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, ہوش مندی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے اور اس مسئلے کو ونس فار ایور حل کرے. بہت ہو چکا. اور دونوں طرف کے جو ہاکس ہیں ان کو اپنے رویے میں, ادھر سے دیکھو ڈاکٹر سعید الہی صاحب ہیں, وہ بات بات پر ڈاکٹرز کو, ینگ ڈاکٹرز کو گرفتار کرنے کی اور راست کاروائی کی دھمکی دے دیتے ہیں. دوسری طرف جو ڈاکٹرز جو ہیں ان کے مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے جو پہلے مطالبہ کیا تھا اگر ان میں سے کچھ نہ کچھ مان لیے گئے تو کم از کم ان کو بھی پازیٹیو جیسچرز کے طور پر ہڑتال میں کچھ تو نرمی کر دینی چاہیے تھی. اب مریض بیچارے ہمیں بھی چکار کھجڑ ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف تم پی سی ایس افسران کا بھی دیکھ لو کہ ہم بالکل پی سی ایس افسران کے زیادہ تر مطالبات جائز ہیں, لیکن اس مطالبے کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے کہ پورے صوبے سے جو ڈی ایم جی افسران ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے. اور خدا کے بندو, یہ وفاق کی سپرٹ کے خلاف ہے. جو ایک گورننس کے جو ایک نیشنل کیریکٹر ہے یہ اس کی سپرٹ کے خلاف ہے. کیسے ممکن ہے؟ آئین میں باقاعدہ درج ہے, سروسز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. آپ کس طرح بالکل ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر سکتے ہو کہ صوبے میں ایک بھی ڈی ایم جی افسر نہ ہو؟ پھر ڈی ایم جی افسران بے شک ان کے رویے پر 100 طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی ڈی ایم جی افسر ہو ہی نہ, ڈی ایم جی افسر جو ایک ہوتا ہے اس کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے دوسرے افسران پر کہ اس نے مختلف صوبوں میں, مختلف شہروں میں, ملک کے کونے کونے میں کام کیا ہوتا ہے. اس کے پاس ایک سکل ہے جو ڈیولپ ہو چکی ہے مختلف حصوں میں. اس مطالبے سے تو ویسے ہی صوبائی تعصب بھی بڑھتا ہے. بالکل. اور اگر ہم نے وفاق کو برقرار رکھنا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کرنا چاہیے. Yes, I agree with you. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار تم نے بات شروع کر دی ہے, تم نے میری انگریزی کی طرف توجہ ہی نہیں دی. دیکھو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ جو صوبائی سروسز کے افسران ہیں ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا شمار اسینشل سروسز میں آتا ہے.
مطلب کہ ہڑتال نہیں کر سکتے. اگر آج خود یہ اتنی لمبی ہڑتال ہے, بے شک وہ مجبور ہوئے ہیں, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس راست اقدام پر مجبور ہوئے ہیں, لیکن کل کو جب وہ میجسٹریٹ ہیں یا آگے جو ضلعی افسران بنتے ہیں تو کس طرح دیگر جو شعبہ زندگی ہیں جو ان کو قائل کریں گے کہ آپ ہڑتال پہ نہ جائیں؟ جواب تو یہی ملے گا کہ آپ نے تو خود ہڑتال کی تھی. اللہ ہی وارث ہے یار ہمارا. تو بس جناب پی سی ایس صاحب اور ڈاکٹر صاحبان اور حکومت صاحبہ, خدا کا واسطہ ہے یار کو بیٹھ کے کو حل نکال لو یار اپنے مسائل کا, ورنہ اللہ جانتا ہے صحت مند عوام بھی اور بیمار بھی سارے ہی کھجڑ ہوئے ہیں. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد.